بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرو اور جو وہ کہہ رہا ہے کرو ورنہ آخرت میں سزا ملے گی۔ اور اللہ نے تسلی بھی دی کہ اگر بن دیکھے ڈرے اور میری اطاعت کی تو ایسا نوازوں گا بل یداہ مبسوطتان، اللہ جواد اور کریم ہے، وہ شکور ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ دیتا ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ۔ جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی نا وہ آروں سے کٹ گئے، جن کو یقین ہو گیا وہ آروں سے کٹ گئے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا تو ان کے کمر پہ نا کھڈے پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ ظاہر ہے بیچارے تھک گئے تکلیفوں میں، مدد طلب کریں کہ اللہ کی مدد آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدد آئے گی، اسلام کو غلبہ ہوگا اور یہ سب ظلم ختم ہوگا، تو کب آئے گی مدد؟ ہم تو تھک چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا، یؤخذ الرجل، ایک شخص کو لایا جاتا بادشاہ کے دربار میں، فیصرف عن دینہ، اور اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، فیؤتی بالمنشار، وہ دین سے نہیں پھرتا تو آرا لایا جاتا، فیحفر لہ، اور اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اس گڑھے میں اس کو آدھا دفن کر کے مٹی بھر دی جاتی اور پھر آرا اس کے سر پہ چلا دیا جاتا، ولا یصدہ ذلک عن دینی، یہ چیز اس کو اپنے دین سے نہیں روکتی تھی۔ کٹ جاتا، کوئی بات نہیں، جب اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، تو کٹ جاؤ، جتنی محنت ہوگی اجر۔ دیکھو جب زیادہ کمیشن کا شوق ہوتا ہے نا مزدور کو، وہ نائٹ بھی لگاتا ہے۔ آپ جب فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ آپ کو پتہ ہے اوور ٹائم کی تنخواہ کیا ہوگی؟ زیادہ۔ تو جس کو جنت کا اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے وہ بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حالانکہ ایسے موقع پہ اللہ نے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے، اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، مگر وہ پھر بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی کٹ کے بعد میں بھی تو مرنا ہی ہے نا۔ دیکھو جس شخص کے ساتھ بنی اسرائیل کے جس شخص نے یہ قربانی دی اور کٹ کے چیرے لگ گئے اس کے، اگر وہ زندہ رہتا اور کفر کا کلمہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیتے، کیونکہ قتل کی مجبوری سے اس نے کفر کہا ہے، اوپر سے کہا ہے، دل میں نہیں ہے، لیکن آج وہ دنیا میں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے اس کی مثال پیش کر کے صحابہ کو تسلی دلوائی ہے۔ کتنا بڑا مقام مل گیا نا اس کو۔ مر تو آج بھی چکا ہوتا اس وقت بھی، لیکن سستے میں بہت اچھا کما گیا، بہت اچھا کما گیا۔ تو میرے بھائی جس کو یقین آ جاتا ہے وہ پھر ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کہتے ہیں بھائی جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کروں گا، کیونکہ نوازے گا کون، اس پہ دے گا کون، ہمیں اللہ دے گا۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ ہے تو اللہ نے باتیں یہی کی ہیں قرآن میں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بات ملتی کہ اللہ نے کہیں ہم سے بات کی ہو، اسی میں کی ہیں۔ اور جو اللہ نے باتیں کی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، اور متقین اور گناہ کرنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو آج تھوڑا بہت دین عبادات میں تو نظر آ رہا ہے، معاملات میں مسلمان بالکل کیا ہو گیا ہے؟ فارغ۔